اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، الحمدللہ آج کی ویڈیو قرآن فہمی کورس کے 21ویں لیسن پر مشتمل ہے۔ آج کے لیسن میں ہم سورۃ البقرہ کے 9ویں رکوع کی آیات مبارکہ 74 سے 75 تک کا ناظرہ، الفاظ معانی، اردو اور انگلش دونوں تراجم اور مختصر تفسیر یہ سب سیکھیں گے۔ قرآن فہمی کے اس مفید اور معلوماتی سلسلے سے ضرور فائدہ اٹھائیں، خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں۔ قرآن مجید سیکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ ایمان افروز چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے نوٹیفیکیشن بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ تمام ویڈیوز کو نیکی، صدقہ جاریہ اور قرآن مجید کی خدمت سمجھ کر لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے ناظرہ سے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ آئیے اب ان آیات مقدسہ میں آنے والے الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ قست سخت ہو گئے، ہارڈنڈ، حجارہ پتھر، راک، اشدو زیادہ سخت، مور ہارڈ، یتفجر پھوٹ پڑتے ہیں، برسٹ آؤٹ، یشق کو پھٹ جاتے ہیں، سپلٹ اسنڈر، یہبط گر جاتا ہے، فالز ڈاؤن، خشیہ خوف یا خشیت، فیئر، یسمعون وہ سنتے ہیں یا سنیں گے، دے لسن، یحرفون وہ بدل دیتے ہیں یا بدل دیں گے، دے ماڈیفائی، عقلو انہوں نے سمجھ لیا، دے انڈرسٹوڈ۔ آئیے اب ان آیات مقدسہ کا اردو ترجمہ جانتے ہیں۔ ثم قست قلوبکم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فہی کالحجارۃ تو یہ پتھر کی طرح ہیں، او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں، لما یتفجر منہ الانہار جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، لما یشقق جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ تو ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، لما يحبط من خشیت اللہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، وما اللہ بغافل عما تعملون اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم کیا تم اس بات کا طمع یا طلب رکھتے ہو کہ وہ تمہارے کہنے پر ایمان لائیں گے؟ وقد کان فریق منہم حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا، یسمعون کلام اللہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا تھا، ثم یحرفونہ اور پھر اس کو بدل دیتے تھے، اس میں تحریف کر دیتے تھے، من بعد ما عقلوہ اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون اور وہ جانتے تھے۔ آئیے اب ان آیات مبارکہ کا انگلش ترجمہ سیکھتے ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک then your hearts hardened after that فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ so that they were like rocks, rather worse in hardness. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ and surely there are some rocks from which streams burst out. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ
And surely there are some of them which split asunder, so water issues out of them. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, and surely there are some of them which fall down for fear of Allah. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ, and Allah is not at all unaware of what you do. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ, do you then hope that they would believe in you? وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ, whereas amongst them was a group of people who heard the word of Allah. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, then altered it after they had understood it and they know. آئیے محترم ناظرین، اب آخر میں ان آیات مقدسہ کی مختصر تفسیر جانتے ہیں۔ ان دونوں آیات مقدسہ میں بنی اسرائیل کی قساوت قلبی یعنی دلوں کی سختی اور ان کی اس بدبختی کا ذکر ہے کہ یہ ایسے سخت دل اور گمراہ ہو چکے ہیں کہ اب ان سے ایمان لانے کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی مثال دی ہے اور ان کی مختلف قسمیں بیان فرما کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ یہودی ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل ہو چکے ہیں، کیونکہ پتھروں سے چشمے بھی پھوٹ پڑتے ہیں، ان میں سے پانی بھی جاری ہو جاتا ہے، یہ اپنے انداز میں ہر وقت اپنے خالق و مالک اللہ کریم کا ذکر اور تسبیح بھی کرتے ہیں، اور یہ خوف خداوندی سے سجدہ ریز بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہودی ہیں کہ جن کے دل اتنے سخت اور سیاہ ہو چکے ہیں کہ یہ نہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی تورات ملنے پر ہدایت پر آئے، نہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار اور واضح نشانیاں اور معجزے دیکھنے کے بعد ان کو ہدایت نصیب ہوئی، اور نہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات کی بدولت انہیں شرم و حیا آئی کہ سیدھے ہو جائیں اور اپنے کریم رب کا شکر بجا لائیں اور فرامین الہی پر عمل کریں۔ دوسری آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہود کی گمراہی اور ہٹ دھرمی کا ذکر کرتے ہوئے مومنین سے فرمایا ہے کہ یہ ہرگز تمہارے کہنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تمہارے کہنے پر ایمان لانا تو بہت دور کی بات ہے، جس نے اپنے کانوں سے کلام الہی سن کر اس میں رد و بدل کر ڈالا تھا جاننے اور سمجھنے کے باوجود، لہذا تم ان سے کسی خیر یا ایمان کی توقع نہ رکھو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں رقت قلبی اور خشیت الہی نصیب فرمائے۔ ان ناظرین سے گزارش ہے جو اس چینل پر پہلی دفعہ ہیں اور جنہوں نے ایمان افروز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے نوٹیفیکیشن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیو آپ کو بر وقت سب سے پہلے موصول ہو سکے، اور اس چینل کی تمام ویڈیوز کو نیکی اور قرآن مجید کی خدمت سمجھ کر ضرور لائک اور شیئر کیا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔